شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری زندگی ہمیشہ دنیا و آخرت کے سوال و جوابوں کے درمیان گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ ہم دنیا و آخرت میں اچھا ہوگا یا برا یہ سوچتے رہتے ہیں۔ ہم دینی و دنیاوی خواہشات کے درمیان گھوم رہے ہیں اور ہمارا دل اور دماغ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے عذاب قبر اور رضا الہی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اپنی مغفرت کے لیے، عافیت کے لیے پریشان، تنگ دستی سے پریشان، خاتمہ بالایمان کے لیے پریشان، اولاد کے نیک اور صالح نہ ہونے کے لیے پریشان، سزا و جزا کے لیے پریشان، تو اس کا حل ہے اپنی زندگیوں میں درود ابراہیم۔ جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے اسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ درود ابراہیم تمام درودوں کے صیغوں سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس سے درود پاک کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، آخرت کی تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قبر کو روشن کر دیا جائے گا، اور اس کا ورد کثرت سے کرنے والا قیامت تک راحت سے رہے گا۔ اس کے ساتھ جنت میں اچھے معاملات رہیں گے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ یہ درود ابراہیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، اس لیے فضیلت کے لحاظ سے افضل ترین ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم تعمیر بیت سے فارغ ہوئے تو اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت آفاق نے آمین کہا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق نے فرمایا، یا اللہ، نبی آخر الزماں کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بقیہ خاندان نے اس دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو عورت 2 رکعت اس گھر کی طرف منہ کر کے پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے دعا مانگی، یا اللہ، جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ باقی گھرانے کے افراد نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت مسلمہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، تو اس کے بدلے میں امت محمدی کو حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں واضح کیا۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہو۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس پر اللہ عز و جل نے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کعب بن اجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا کہ فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود محبت یعنی سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو، یعنی درود ابراہیم پڑھو۔ اولاد کو نیک و صالح بنانے کے لیے درود ابراہیم کو روزانہ 101 مرتبہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ 41 دن پڑھنے سے بدی ختم ہو جائے گی۔ تنگ دستی کے لیے روزانہ 313 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اور زیارت آقا دو جہاں کے لیے بعد از نماز عشاء 1000 مرتبہ پڑھنا آقا کی زیارت نصیب کرے گا۔ آخرت کی بھلائی کے لیے کثرت سے درود پاک کا ورد کریں۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات و خواہشات کو آقا دو جہاں کے وسیلہ جمیلہ سے قبول فرمائے، آمین۔ جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں یا حاجت رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔